السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ کا نام حفصہ تھا، قریش کے خاندان عدی سے تھیں اور نسب نامہ اس طرح تھا: حفصہ بنت عمر فاروق بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قرطہ بن زراح بن عدی بن قاب بن لوئی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت مظعون تھیں، جو بڑی جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ عظیم المرتبت صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن مظعون حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے، اور فقیہۃ الاسلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے حقیقی بھائی تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت حنیس بن حذافہ بن قیس بن عدی سے ہوا، جو بنو سہم سے تھے۔ وہ دعوت حق کی ابتدا میں شرف اسلام سے بہرہ ہو گئے تھے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کے ساتھ ہی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ حضرت حنیس 6 ہجری میں بعثت کے بعد ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے مکہ واپس آ گئے، اور پھر حضرت حفصہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت حنیس راہ حق کے جانباز سپاہی تھے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو وہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر 3 ہجری میں غزوہ احد میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور مردانہ وار لڑتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں اٹھا کر مدینہ لے گئے، لیکن علاج کے باوجود جانبر نہ ہو سکے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیں۔ جب ان کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نکاح ثانی کی فکر ہوئی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم نہ تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حفصہ سے نکاح کر لینے کے لیے کہا۔ وہ خاموش رہے۔ حضرت عمر کو ناگوار گزرا۔ پھر وہ حضرت عثمان کے پاس تشریف لے گئے۔ اسی زمانہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بنت رسول تھیں، ان کا انتقال ہوا تھا، اور وہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو اپنی لخت جگر سے نکاح کر لینے کے لیے کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام حالات بیان کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حفصہ کا نکاح ایسے شخص سے کیوں نہ ہو جائے جو ابو بکر اور عثمان دونوں سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا، اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین حضرت زینب بنت حجش کے ہاں معمول سے زیادہ دیر ہو گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہد کھانے میں مصروف رہے، جو کسی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ بھیجا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فطرت کے مطابق ان پر رشک پیدا ہوا،
ان میں اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بہناپا تھا، یعنی وہ ایک دوسرے کو اپنی بہنیں بنا چکی تھیں۔ چنانچہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں، صورتحال بیان کی اور کہا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائیں تو ان سے کہنا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ یہ ایک لطیف اشارہ تھا۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جسے شہد کی مکھی چوستی ہے۔ اس میں تھوڑی سی ناگوار خوشگوار سی بو ہوتی ہے، اور رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے سخت نفرت تھی۔ مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے جو شہد کھایا، اس کی وجہ سے مغافیر کی بو دہن مبارک سے آتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت ناپسند فرمایا کہ مغافیر کی بو آپ کے دہن مبارک سے آئے۔ فرمایا، آئندہ میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پر آیت تحریم نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج میں کسی قدر تیزی تھی، اور وہ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے باکی سے جواب دیتی تھیں۔ ایک دن ان کے پدر محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت حفصہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم رسول اللہ کو برابر کا جواب دیتی ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضرت حفصہ نے جواب دیا، بے شک میں ایسا کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، بیٹی خبردار، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم اس خاتون یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریس نہ کرو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے حسن پر ناز ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم سے ہر قسم کے مسائل پوچھنے میں بھی بے باک تھیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے فرمایا، اصحاب بدر و حدیبیہ جہنم میں داخل نہ ہوں گے۔ حضرت حفصہ نے کہا، یا رسول اللہ تو فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک وارد جہنم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مگر یہ بھی تو ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو ان میں زانوؤں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ مزاج کی فطری تیزی کے باوجود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خدا ترس تھیں اور اپنا بیشتر وقت عبادت الہی میں گزارتی تھیں۔ حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت حفصہ کے بارے میں یہ الفاظ رسول اللہ کے سامنے کہے، وہ بہت عبادت کرنے والی، بہت روزے رکھنے والی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی مبارک، ایسی جنتی خاتون جن کی گواہی جبریل امین علیہ السلام نے دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کی تعلیم کا خاص اہتمام فرمایا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ امام احمد نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت شفا نے ان کو چونٹی کاٹنے کا منتر بھی سکھایا۔ بعض اہل سیرہ کتب نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے تمام کتابت شدہ اجزاء کو یکجا کر کے حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا۔ یہ اجزاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ساری زندگی ان کے پاس رہے۔ یہ ایک عظیم الشان شرف تھا جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ مدینہ کے گورنر مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک جنازہ کو کندھا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ کو قبر تک لے گئے۔ پھر ام المومنین کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھتیجوں نے قبر میں اتارا۔ وفات سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ ان کی غابہ کی جائیداد کو صدقہ کر کے وقف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا علم و فضل کے لحاظ سے بھی بڑے بلند مرتبے پر فائز تھیں۔ ان سے 60 حدیثیں مروی ہیں۔ ان میں 4 متفق علیہ ہیں، 6 صحیح مسلم میں اور باقی دیگر کتب احادیث میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی حلاوت پردہ ہے، تقوی کی علامت پردہ ہے، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن۔ پردے میں رہنا ہی میری حیا کی قوت ہے، پردے میں رہنا ہی میرے حسن کی زینت ہے، میرے دل کی حفاظت پردہ ہے، میرے قلب کی راحت پردہ ہے، فتنوں سے برات پردہ ہے، قرآن کی ہدایت پردہ ہے، جنت کی خود کو حوروں کی، جنت کی خود کو حوروں کی میں ملکہ کرتی ہوں، مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی